آپ کے حکم کے مطابق میں سبق سنانے کے لیے اور حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے میں حاضر ہو گیا۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے تکرار کے ساتھ الہام ہوئی۔ فرماتے ہیں اس قدر تکرار ہوا، فرماتے ہیں اب اس میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے یہ فرمایا کہ اے شیخ احمد فاروقی سرہندی، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں قیامت تک جو بندہ بالواسطہ یا بلا واسطہ، یعنی ایک جو ڈائریکٹ مجدد پاک کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے کے آپ کا مرید ہوتا ہے، لیکن وہ جو ڈائریکٹ مرید نہیں ہوتا، وہ ہاتھ تو کالا شاہ کاکو شریف پہ دیتا ہے، لیکن آگے ان کے ہاتھ قبلہ عالم حافظ عبد الکریم کے ہاتھوں میں ہے، آگے ان کے قبلہ عالم بابا جی صاحب کے ہاتھوں میں ہے۔ چلتے چلتے یہ ہاتھ مجدد پاک کے ہاتھوں میں جاتے ہیں۔ مجدد پاک فرماتے ہیں مجھ سے میرے رب نے فرمایا ہے اے احمد فاروقی سرہندی، جو ڈائریکٹ تمہارا مرید ہو یا کسی واسطے کے ساتھ تمہارا مرید ہو، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں تمہارے تمام مریدوں کو قیامت والے دم ہم بخشش فرما دیں۔ اور حضرات القدس نے حضرت علامہ بدر الدین سرہندی علیہ الرحمہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ حضور مجدد پاک علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا ہے کہ قیامت تک جس نے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہونا ہے، فرماتے ہیں ہمیں اس کا نام کا بھی پتہ ہے، اس کے باپ کے نام کا بھی پتہ ہے، اور جو وہ کام کرتا ہے وہ بھی پتہ ہے۔ اور مجدد پاک نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو ہمارے سلسلہ عالیہ میں کسی کو بیعت کروانے کی کوشش کرتا ہے، مجدد پاک فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس بندے کی بخشش کرواؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو آج کا کیونکہ یہ ہمارا پروگرام بھی ماہانہ 11ویں شریف اور عالم ربانی خطب غوث سمدانی عالم حروف مقطعات قرآنی آیت من آیت ربانی غوث نائب حضور غوث سمدانی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات پاک کے حوالہ سے ہے۔ اور یہ بات میں آپ کے سامنے شروع میں بیان کر دوں کہ مجھ جیسا بندہ کہ جو دنیا میں ڈوبا ہوا ہو اور اس قدر گناہوں میں مبتلا، اس طرح کے بندے سے حضرت مجدد پاک کی ذات کے حوالے سے گفتگو یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی کی وہ ذات پاک ہے کہ آپ کا نام اتنا پاکیزہ نام ہے کہ اگر حضرت مجدد پاک کا نام بھی لیا جائے تو مجدد پاک کا نام بھی لوگوں کے دلوں کے زنگوں کو صاف فرما دے۔ حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی کی ذات پاک وہ ہے کہ آپ کے اطوار، آپ کی عادات، آپ کے خصائل، آپ کی مکاشفات، آپ کی کرامات، یہ جتنے بھی ہیں ان کی تعداد یہ کوئی بندہ کہے کہ میں گھنٹہ لگا کے، دو لگا کے، کوئی دن لگا کے، مہینہ لگا کے، سال لگا کے بیان کرتا رہوں تو ختم ہو جائیں گے۔ آسمان کے ستارے وہ ختم ہو سکتے ہیں، بارش کے قطرے ختم ہو سکتے ہیں، سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، دنیا میں جتنے بھی کاغذ ہیں کاغذوں پہ مجدد پاک کی کرامات، مکاشفات، آپ کے خصائص کو لکھا جائے، کاغذ ختم ہو سکتے ہیں، درختوں کے پتے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن مجدد پاک کے خصائص وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ حضرت مجدد پاک کی ذات بہت بڑی ذات ہے، خدا کی قسم۔ حضرت لوگ تو کہتے ہیں نا کہ حقیقت محمدیہ پہ اللہ نے 70,000 پردے ڈال کے حضور کو دنیا میں بھیجا ہے۔ حقیقت محمدیہ کو لوگوں کے سامنے بیان اس لیے نہیں کہ اس لیے اللہ کریم نے پردے ڈالے کہ لوگوں کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں تھی، اتنی قوت نہیں تھی کہ حضور کی حقیقت کا مشاہدہ کر سکتے۔ حضور کی حقیقت تو بہت دور کی بات ہے، خدا کی قسم ہے حضرت مجدد پاک کی حقیقت کو اگر لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تو لوگوں کے سینے حضور مجدد پاک کی حقیقت کو سن کے پھٹ جائے۔ حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی کی ذات پاک وہ ذات پاک ہے، اور حضور مجدد پاک وہ ہیں، خود فرماتے ہیں ایسی ایسی چیزیں میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہیں کہ جو صرف رسول اللہ علیہ السلام کے خاص تھی، وہ چیزیں جو حضور کے ساتھ اللہ نے خاص کی ہوئی تھی، ان خاص چیزوں میں سے اللہ کریم نے مجھے حصہ عطا فرمایا۔
حضور مجدد پاک فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہوا. آپ یہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں اور قرآن کریم کے اندر یہ حروف مقطعات آتے ہیں، الف لام میم، کہیں پہ آتا ہے صاد، کہیں پہ آتا ہے طہ، کہیں پہ آتا ہے یاسین، کہیں پہ آتا ہے صاد. یہ حروف مقطعات، ان کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، ان کے ترجمے کے پورے قرآن کا ترجمہ مل جائے گا، لیکن کسی مفسر نے حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں لکھا. ہر کسی نے نیچے یہ لکھ دیا کہ ان کی مراد اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں، کوئی بندہ نہیں جانتا. لیکن امام ربانی فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ پہ یہ فضل کیا ہے، حروف مقطعات کا علم بھی مجھے عطا فرمایا. اور صرف حضور مجدد پاک نہیں، حضور مجدد پاک کے بعض آپ کے خلفاء، آپ کے مریدین، وہ کہتے ہیں مجدد پاک کی برکت، آپ کی غلامی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا. حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی آستانہ عالیہ سرہند شریف حضور مجدد آپ دا روضہ شریف کی زیارت بھی کرتے ہیں اور جدھر میرا روح ہے بالکل اس کے سامنے آپ دا مزاج اللہ اس طرح سے کوئی معاملات نرم ہو جائیں سارے ہوتے حاضری دیں انشاءاللہ. حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے راز جو حضور مجدد پاک سے پہلے راز تھے، امت کو ان کا پتہ نہیں تھا. بہت ساری حدیث ایسی تھی کہ جن کے مطلب کا پتہ نہیں تھا. محدثین اپنی کتابوں میں وہ حدیث تو لکھتے تھے لیکن ان کا مطلب مراد کو نہیں بتاتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے. جس طرح کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو حالت بیداری میں جاگتے ہوئے 72 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار. امام جلال الدین سیوطی اپنی مبارک کتاب جمع الجوامع میں فرماتے ہیں، حضور کا فرمان نقل کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یکون رجل فی امتی یقال له صلۃ یدخل الجنۃ بشفاعتہ او کما قال علیہ السلام. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایک شخص ایسا آئے گا کہ جس کو لوگ صلہ کہا جائے گا اور اس کی شفاعت سے بغیر حساب و کتاب کے، یعنی ان کی تعداد کا پتہ نہیں ہوگا، جو لوگ قیامت والے دن جہنم سے آزاد ہو کے اللہ کریم ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. اب یہ حدیث مبارکہ طبقات کبریٰ میں، الاصابہ میں، کنز العمال شریف میں، مختلف حدیث کی کتابوں میں اس حدیث شریف کو نقل کیا گیا. محدثین اس کو اپنی کتابوں میں لکھتے رہے لیکن یہ کسی محدث میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ اس حدیث میں حضور نے جس کو صلہ کہا ہے، صلہ کا مطلب ہوتا ہے ملانے والا، کسی محدث نے وضاحت نہیں کی تھی کہ اس میں ملانے والا کون ہے، اس میں جس کو صلہ کہا گیا ہے وہ کون مراد ہے، یہ صلہ کس کو کہا گیا ہے. کسی محدث نے یہ وضاحت نہیں کی تھی. اس راز سے پردہ اس وقت اٹھتا ہے جب سرہند شریف کی سرزمین پہ حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی اپنی مبارک زبان کو حرکت میں لاتے ہیں اور بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنی صلۃ بین البحرین ومصلحا بین الفئتین. مجدد پاک نے فرمایا کہ لوگوں تمام تعریف اس رب کے لیے ہیں کہ جس رب نے مجھے اس دنیا میں صلہ بنا کے بھیجا. اور محدثین علماء کہتے ہیں اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس حدیث میں صلہ کس کو کہا گیا ہے. اس حدیث سے پردہ اس وقت اٹھتا ہے، یہ راز اس وقت لوگوں کے سامنے آیا ہوتا ہے جس وقت مجدد پاک خود فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے صلہ بنا کے دنیا میں. اور حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی آپ کی ذات پاک کے حوالے سے وہ امام ربانی تو جو خود فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میرا جو خمیر میرا جسم بھی جب تیار کیا. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو جس مبارک مٹی پاکیزہ معطر منور مطہر جس مٹی سے اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے جسم کو بنایا، حضور کے جسم کو بنا کے جو مٹی بچ گئی، مجدد پاک فرماتے ہیں اس بچی ہوئی مٹی سے اللہ نے میرے جسم کو بنایا ہے. حضرت
حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی کا جسم پاک ہی اللہ نے حضور علیہ السلام کے پاکی ماندہ خمیر سے تیار فرمایا ہے۔ اور اس بات کو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسند ابو یعلا میں حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکرموا امتکم النخلۃ فانها خلقت من بقیۃ طینۃ آدم علیہ السلام او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی پھوپھی کھجور کی عزت کیا کرو، اس لیے کہ اللہ نے جس وقت حضرت آدم کے جسم کو بنایا اور جو بنا کے جو مٹی بچ گئی اس باقی ماندہ مٹی سے اللہ نے کھجور کے درخت کو پیدا فرمایا۔ کھجور کا درخت حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے جو مٹی بچ گئی تھی اس باقی ماندہ مٹی سے اللہ نے کھجور کا درخت بنایا۔ اب اگر حضرت آدم کے جسم سے مٹی بچے تو اللہ اس باقی ماندہ مٹی سے کھجور کا درخت تیار فرما سکتا ہے۔ تو اگر رسول اللہ کے جسم مبارکہ کو تیار کر کے جو مٹی بچ جائے تو اس باقی ماندہ مٹی سے مجدد پاک کا وجود بھی تیار ہوگا۔ تو حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وہ ذات پاک ہے کہ حضرت امام ربانی کو تقریباً یہ روحانی جو سلاسل ہیں ان میں سے تقریباً 16 روحانی سلاسل ہیں جن میں سے آپ کو اجازت دی اور آپ کو خلافت دی۔ تقریباً 16 روحانی ایسے سلاسل ہیں۔ اور پھر یہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے اندر کیونکہ آپ نے حضرت خواجہ باقی باللہ آپ کے مرید تھے اور حضور شہنشاہ نقشبند سلطان العارفین سلطان العاشقین امام العارفین حجت الکاملین حضرت حضور شہنشاہ نقشبند علیہ الرحمہ آپ سے بطریق ویسیت آپ کو حضرت شہنشاہ نقشبند نے ڈائریکٹ آپ کی روح پاک نے آپ کو فیضان عطا فرمایا اور آپ کی تربیت فرمائی۔ اور حضور شہنشاہ نقشبند کیونکہ ہم اپنے آپ کو نقشبندی کہتے ہیں تو حضور شہنشاہ نقشبند کے حوالے سے صرف ایک بات میں عرض کرتا ہوں، اور یہ بات میں نے اپنے استاد گرامی سے مسلم شریف کو پڑھتے ہوئے دوران سبق قبلہ استاد گرامی نے اس کو بیان فرمایا۔ انہوں نے ایک صوفی کا قول نقل کیا کہ انہوں نے جب رسول اللہ علیہ السلام کی جو مجلس پاک ہے حضور علیہ السلام کی مجلس خیر جہاں پہ لگتی ہے اس کی حیت کو بیان کیا کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اب وہ صوفی اب ہمارے استاد گرامی نے تو یہ بیان کیا لیکن جب ہمارے استادوں نے نام تو صوفی کا لیا لیکن خدا کی قسم ہم بیٹھ کے یہی سوچ رہے تھے کہ وہ صوفی کوئی اور نہیں ہمارے استاد محترم خود ہی ہیں۔ جس وقت وہ بیان فرما رہے تھے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مجلس خیر جہاں پہ لگتی ہے بہت بڑا ایک جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ کیمپ بنا ہوا ہے اور میلوں کی جو ہے وہ دور اس قدر وہ بڑا میدان ہے۔ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ 2 دروازے لگے ہوئے ہیں جہاں پہ اندر انٹری ہوتی ہے اور کرسیاں لگی ہوئی ہیں میلوں کی آپ کہہ لیں حساب سے کرسیاں اور ایک بلند بالا جگہ ہے جس طرح پہ آپ کہہ لیں اسٹیج ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ ایسی جگہ تھی دیکھ کے محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں پہ حضور تشریف فرما ہوتے ہیں اور یہ جو میلوں کی تعداد میں کرسیاں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ جو حضور کی مجلس میں لوگ بیٹھتے ہیں وہ آ کے بیٹھا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جو 2 دروازے لگے ہوئے ہیں ان 2 دروازے پہ 2 شخصیتیں کھڑی ہیں جن کی اجازت سے اندر انٹری ہوتی ہے۔ اب فرماتے ہیں جو شخصیتیں کھڑی ہیں دونوں دروازوں پہ ایک دروازے پہ حضور شہنشاہ بغداد کھڑے ہیں دوسرے دروازے پہ حضور شہنشاہ نقشبند کھڑے ہیں۔ فرماتے ہیں انٹری جو ہونی ہے ان کی اجازت کے بغیر کسی کی انٹری نہیں ہو سکتی۔ اب یہ تو بیان کیا کہ حضور علیہ السلام کی مجلس خیر کی حیت کہ جہاں پہ لگتی ہے لیکن ہمارے جہاں جن کے ساتھ نسبت ہے حضور غوث زمان قبلہ عالم حافظ عبد الکریم نقشبندی مجددی علی الرحمہ بانی دربار عالیہ عیدگاہ شریف آپ نے اپنا وہ واقعہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تو حاضری پہلے بھی نصیب ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور کی مجلس خیر میں حضور کی بارگاہ میں جب حاضری نصیب ہوئی تو آپ نے حضور کی مجلس پاک کی وہ اندر والی حالت کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں جس وقت حضور کی بارگاہ میں گیا تو اس وقت مجلس خیر کیا ہے فرماتے ہیں کہ ہر طرف فرماتے ہیں جہاں بھی میری نظر جاتی ہے اولیاء اللہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انداز کیا ہے جتنے اولیاء امت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انداز کیا اپنی گردنوں کو جھکایا ہوا ہے اس انداز میں حالت مراقبہ میں بیٹھے ہوئے
اور حضور قبلہ عالم حافظ صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میری دائیں طرف حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ ہے اور میری بائیں طرف حضرت سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ ہے، اور فرماتے ہیں سب حالت مراقبہ میں ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے حضرت امام غزالی سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ یہ حضور کی امت کی اولیاء اللہ ہیں جو حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری، رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے، تو آقا علیہ السلام جس وقت تشریف لائے تو تمام اولیاء اللہ حضور کے استقبال میں کھڑے ہوئے۔ حضور کے استقبال میں جس وقت کھڑے ہوئے تو رسول اللہ علیہ السلام نے کچھ فرمایا۔ اب قبلہ عالم حافظ صاحب فرماتے ہیں مجھے حضور کے وہ الفاظ سنائی نہ دیے، حضور کی مبارک آواز سن کے سب اولیاء اللہ نیچے بیٹھ گئے، حضور کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ اب فرماتے ہیں آگے منظر کیا تھا، حضور کی مجلس میں کہنے کی ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، لیکن فرماتے ہیں وہاں پہ کسی کی سانس لینے کی ابھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کی بارگاہ، حضور کی مبارک مجلس وہ حضور کی بارگاہ ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑی بارگاہ جو ادب کے لائق ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ ہے۔ ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے چنے دو با یزید کینجا۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ حضرت بایزید بستامی جیسے، حضرت جنید بغدادی جیسے حضور کی مجلس میں سانس لیتے ہوئے بھی ہزار بار سوچتے ہیں کہ کہیں حضور کی بارگاہ میں سانس لینے کے حضور کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اب قبلہ عالم حافظ صاحب کہتے ہیں جب سارے اولیاء اللہ بیٹھ گئے تو میرے کندھے پہ حضرت امام غزالی نے ہاتھ مارا اور مار کے مجھے کہا آپ حضور کے قریب ہو جائیں۔ کہتے ہیں میں سب سے زیادہ حضور کے قریب کھڑا تھا۔ اب فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام میری طرف دیکھ کے تبسم فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے موقع کو غنیمت جانا، میں نے حضور کے ہاتھوں کو پکڑا، حضور کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور شہنشاہ نقشبند نے حضرت مجدد الفسانی کی ڈائریکٹ آپ نے تربیت فرمائی۔ حضرت مجدد الفسانی، خدا کی قسم حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات پاک کی، میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ ہمارے پاس کی بات نہیں ہے۔ وہ امام ربانی حضور مجدد الفسانی کہ جن کی قبر پہ اقبال جائے، اقبال خود کہتے ہیں میں پہلے ولیوں کو نہیں مانتا تھا، میں مزارات کو نہیں مانتا تھا، اقبال کہتے ہیں پہلی دفعہ میں حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی کی قبر پاک پہ سرحد شریف حاضر ہوا، کہتا پہلی دفعہ میں وہاں پہ حاضر ہوا اور ڈائریکٹ جا کے کہتے ہیں میں حضور کی آپ کی قبر پہ جا کے کھڑا نہیں ہوا تھا، جو جس کو جنت کی گلی کہتے ہیں، جو حضور مجدد پاک کی قبر انور کو رستہ جاتا ہے اس کو جنت کی گلی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ابھی میں اس جگہ پہ تھا تو حضرت اقبال کہتے ہیں ابھی وہاں پہ گیا نہیں تھا، حضور مجدد پاک کی قبر پہ نظر پڑی، کہتے ہیں وہاں پہ مجھے اتنے انوار و تجلیات نظر آئے میں نیچے گر کے بے ہوش ہو گیا، 4 گھنٹے ہوش ہی نہیں آیا۔ 4 گھنٹوں کے بعد جب علامہ اقبال کو ہوش آیا تو علامہ اقبال کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ مدینہ شریف، آستانہ عالیہ سرہند شریف، سرہند شریف کی برانچ آستانہ عالیہ کالا شاہ کاکو شریف، حضور قبلہ عالم۔ اور علامہ اقبال جس وقت آپ حضور مجدد پہلے ولیوں کو بالکل نہیں مانتے تھے، کہتے مجدد پاک کی قبر پہ گیا ہوں اللہ نے ولیوں کی محبت عطا فرمائی۔ اس کے بعد کسی نے اقبال سے پوچھا اقبال تم بتاؤ اقبال کیسے بنے؟ تو اقبال پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجدد پاک کی قبر پہ حاضری دے کے آیا ہوں، اس کے بعد ہر روز فجر داتا کے قدموں میں بڑھتا ہوں، اللہ نے اقبال بنا۔ وہ مجدد پاک علیہ الرحمہ کہ جن کا نام بندے کے اندر کو پاک کر دیتا ہے۔ حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے مرید، آپ کے خلیفہ حضرت مرزا مظہر جان جانا علیہ الرحمہ
کہتے ہیں مجھے حضور کا دیدار نصیب ہوا، حضور کا جب میرے جانے جانا کا جلوہ نصیب ہوا، کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ عرض کرتم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حق مجدد الفسانی چے فرمائیں. کہتے ہیں حضور کا دیدار ہوا، حضور کی میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی کا حضور کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں آپ کی شان، آپ کا مقام کیا ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں میں نے جب یہ سوال کیا، اب حضور نے آگے سے کیا جواب دیا. حضور نے فرمایا فرمودن مثل عیشا در امت من کیس، حضور نے فرمایا کہ مرزا مظہر جانے جانا مجدد الفسانی کے بارے میں سوال کرتے ہو، مجھے یہ بتاؤ مرزا مجدد الفسانی جیسا میری امت میں دوسرا ہے کون؟ حضور نے فرمایا میری امت میں دوسرا امام ربانی مجدد الفسانی جیسا کوئی ہے ہی نہیں. حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی کی وہ ذات پاک ہے کہ آپ کی حلقے میں بیٹھ کے علوم ظاہریہ علوم باطنیہ حاصل کرنے والوں میں قطب شام امام عبدالغنی نابلسی جیسے لوگ ہیں. آپ کی مجلس میں آپ کے قدموں میں بیٹھنے والوں میں 13ویں صدی کے عظیم مجدد شاہ علی دہلوی کا نام ہے. آپ کی مجلس میں بیٹھ کے علم دین حاصل کرنے والے علوم ظاہریہ علوم باطنیہ حاصل کرنے والے مرزا مظہر جانے جانا کا نام ہے. آپ کے قدموں میں بیٹھنے والے بیقی وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری کا نام ہے. آپ کے قدموں میں بیٹھنے والوں میں حضرت علامہ محمود علوسی بغدادی صاحب تفسیر روح المعانی کا نام ہے. آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا نام ہے. آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا نام ہے. آپ کی وہ ذات پاک ہے کہ آپ کے غلاموں کے اندر کہیں پہ چورا شریف جیسے لوگ نظر آتے ہیں، کہیں پہ باولی شریف جیسے لوگ نظر آتے ہیں، کہیں پہ نتیال شریف جیسے لوگ نظر آتے ہیں، کہیں پہ لال شریف جیسے لوگ نظر آتے ہیں، کہیں پہ شرف پور شریف جیسے لوگ نظر آتے ہیں، کہیں پہ عیدگاہ شریف جیسے لوگ نظر آتے ہیں، اور کہیں پہ حکیم آباد کالا شاہ باپو جیسے. حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی آپ کے غلام پورے، یہ کوئی پاکستان کی بات نہیں میں کر رہا، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، افغانستان ہو، اس کے علاوہ عرب و عجم کا کوئی ایسا خطہ آپ کو نہیں نظر آئے گا جہاں پہ حضرت مجدد الفسانی کے فقیر دین کا کام نہیں کر رہے ہیں. دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں حضرت مجدد پاک کے فقیر آج بھی دین کا کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اور کچھ لوگ پتہ نہیں تعصب کی وجہ سے یا کس بنا پہ حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی کو صرف نقشبندیوں کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں. اپنی گفتگو میں، اپنی تقریروں میں، تحریروں میں، تصنیفوں میں اول تو مجدد پاک کا نام نہیں لیتے، اگر لے بھی لیں تو ساتھ یہ منسوب کر دیتے ہیں کہ جی نقشبندیوں کے یہ بزرگ. حالانکہ حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی 16 روحانی سلسلوں کے معزون ہیں، اور صرف معزون نہیں ہے، آپ کو اجازت خلافت نہیں تھی، تمام ان روحانی سلسلوں کے آپ حافظ اور نگہبان ہیں. تو حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی کی وہ ذات پاک ہے کہ حضرت الحمدللہ امام ربانی حضور مجدد ہمیں اپنی اس نسبت پہ فخر ہے، اور ایسا فخر ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی ملنی ہے تو مجدد پاک کی وجہ سے ملنی ہے، قبر و حشر میں بھی کامیاب ہونا ہے تو مجدد پاک کی وجہ سے کامیاب ہونا ہے انشاءاللہ. اور قیامت تک کے لیے جو بندہ بھی دین کا کام کرے، کوئی ختم نبوت کا کام کرے، ناموس رسالت کا کام کرے، احیاء سنت کا کام کرے، مدارس میں کام کرے، کسی بھی شعبے میں دین کا کام کرے، جب تک مجدد پاک کی روح پاک نظر کرم نہیں فرمائے گی کوئی بندہ بھی کام نہیں کر سکتا ہے. اس وقت تک بندے کو کامیابی نہیں مل سکتی جب تک مجدد پاک کی روح پاک اس بندے پہ نظر کرم نہیں فرمائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دور مجدد پاک کا دور ہے، یہ 1000 سالہ یہ دور مجدد پاک کا دور ہے، اور ایسا دور ہے. اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ حضور غوث اعظم غوث آپ ولایت عطا فرماتے ہیں، جس طرح حضور غوث اعظم ولایت عطا فرماتے ہیں اسی طرح حضرت امام ربانی مجدد الفسانی بھی ولایت عطا فرماتے ہیں. یہ نہ کوئی سمجھے کہ حضور غوث اعظم سرکار آپ
ولایت عطا کرتے ہیں، اس کے علاوہ مجدد پاک کا اس سے تعلق نہیں ہے. نانا سلسلہ عالیہ قادریہ، اور صرف یہ میں صرف قادریوں کے ساتھ نہیں، حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام الشاہ عاشقوں کا امام شمع پروا حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ، آپ نے اپنے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ جس طرح حضرت غوث اعظم لوگوں کو ولایت عطا فرماتے ہیں، اسی طرح امام ربانی حضور مجدد الفسانی بھی ولایت عطا فرماتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کا چونکہ عرس مقدس اسی مہینہ میں ہے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ مہینہ تو اعلیٰ حضرت کا بھی تھا اور حضرت امام ربانی کا ذکر ہوا، اعلیٰ حضرت کا نہ ہوا. ایک جملے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں حاضری لگواتا ہوں. حضرت اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہے، آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں یہ آپ بات یاد رکھیں کہ بات علم کی نہیں ہوتی. وہ یہ نہ سمجھے کہ نام علم سے زندہ ہوتا ہے، بندہ کامیاب علم کی وجہ سے ہوتا ہے. نہ مولوی بڑے بڑے اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی تھے. اشرف تھانوی بھی تو اعلیٰ حضرت کے دور میں تھا. اسماعیل دہلوی بھی تو دنیا میں آیا ہے. ابن تیمیہ جیسا بندہ جس کو لوگ بڑا علم کا ماہر سمجھتی ہے وہ بھی تو دنیا میں آیا ہے، لیکن آج ان کا نام ختم ہو گیا. ان کے نام پہ جھومنے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن آج بھی اعلیٰ حضرت کا نام آئے تو لوگوں کے سینوں میں ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے جو مولوی تھے وہ آئے تھے اپنی مرضی سے، اعلیٰ حضرت کو بھیجا گیا تھا. دوسرے اپنی مرضی سے آئے تھے لیکن اعلیٰ حضرت کو بھیجا گیا تھا. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنا آنا اور ہے اور ان کا بلانا اور ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس بات کو نقل کیا اور قاضی صاحب کی سیف المسلول کے حوالے سے فرماتے ہیں، مرتبہ قطبیت ارشاد کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کارخانہ ولایت میں جتنے بھی ولی ہیں، جتنے بھی فیوز و برکات اللہ کریم کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے ایک بندہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے جس پہ نازل ہوتے ہیں، اور پھر دنیا میں جتنے بھی قسموں کے ولی ہوتے ہیں، غوث قطب ابدال جتنی قسموں کے ولی ہوتے ہیں، اس ایک بندے سے ساری دنیا میں جتنے ولی ہوتے ہیں ایک بندے سے اپنے اپنے حصے اور استعداد کے مطابق اس ایک بندے سے اپنا فیض حاصل کرتے ہیں. جتنے بھی وہ ولی ہیں سارے ایک بندے پہ نازل ہوتے ہیں اور اس ایک سے سارے ولی آگے فیض حاصل کرتے ہیں. اور قیامت تک جس کو بھی ولایت ملنا ہوتی ہے اس بندے سے ولایت نصیب ہوتی ہے. اور اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو مقام و مرتبہ اللہ جس کو عطا فرماتا ہے اس کو امام اور قطب الارشاد بالاسالہ کہتے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے لے کے رسول اللہ علیہ السلام کے زمانہ پاک تک اللہ نے یہ منصب جس ہستی کو عطا فرمایا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ اس ہستی کا نام حضرت مولا علی شیر خدا کی ذات پاک ہے. فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی امت میں سے لے کے جتنے بھی نبی دنیا میں آئے سب نبیوں کی امتوں میں سے جس کو بھی ولایت عطا ہوتی تھی مولا علی کی روح پاک مدد کرتی تھی تو اسے ولایت ملتی تھی. اب اس سے آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ منصب جب مولا علی کا وصال ہوا آپ کے بعد بالترتیب آئمہ اطہار امام حسن امام حسین حضرت امام زین العابدین امام باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام علی رضا امام تقی امام نقی امام حسن عسکری فرماتے ہیں سب کو بالترتیب یہ منصب ملتا رہا. آخر میں جس وقت حضرت امام حسن عسکری کا وصال ہوا تو یہ منصب امام حسن عسکری کی روح پاک سے متعلق تھا. آپ کی روح لوگوں کو ولایت عطا فرماتی تھی. اب آگے فرماتے ہیں جس وقت امام حسن عسکری کا وصال ہوا اور حضور غوث اعظم سرکار دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے یہ منصب حضرت غوث اعظم سرکار کو عطا فرما دیا. آگے فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کے آنے تک یہ منصب حضرت غوث اعظم کی روح پاک کے ساتھ متعلق ہے. حضور غوث اعظم کی روح لوگوں کو ولایت عطا فرمائے گی. اور آگے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں یہ بات نقل کر کے آگے لکھتے ہیں فرماتے ہیں حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی فرماتے ہیں جس طرح یہ منصب اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے اسی طرح اللہ نے یہ منصب مجھ فقیر کو بھی عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. جلد ثانی میں یہ مکتوبات شریف کی جلد ثانی میں آپ نے یہ فرمایا
اور جلد 40 میں آپ نے خود اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا. یہ جو اعتراض ہوتا تھا اس کا جواب آپ نے ارشاد فرمایا. حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی کا وہ مکتوب نقل فرماتے ہیں. امام ربانی نے فرمایا مجدد الفسانی دری مقام نائب مناب حضرت شیخ و نیابت حضرت شیخ ای معاملہ باؤ مربوطس چنانکہ گفتہ عن نور القمر مستفاد من نور شمس. فرماتے ہیں کہ اس منصب کے اندر، یہ منصب جو اللہ نے حضرت غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے، اس منصب کے اندر جو مجدد الفسانی ہے فرماتے ہیں وہ حضرت غوث اعظم کا قائم مقام ہے. اور حضرت غوث اعظم کا قائم مقام ہونے کی وجہ سے یہ منصب اس مجدد الفسانی کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. اور آگے جواب دیتے ہیں کہ پھر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جو حضور غوث پاک کے ساتھ یہ خاص کیسے رہ گیا کہ قیامت تک غوث اعظم ولایت عطا فرمائیں گے. فرماتے ہیں جس طرح یہ سورج بھی روشنی دیتا ہے، چاند بھی روشنی دیتا ہے. فرماتے ہیں سورج کی روشنی اپنی ہوتی ہے، چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، سورج سے لے کے دنیا کو روشن کرتا ہے. فرماتے ہیں اسی طرح حضرت غوث اعظم سرکار کی روشنی اپنی ہے اور مجدد الفسانی جو روشنی دنیا کو دیتا ہے وہ اپنی نہیں ہوتی، غوث اعظم سے لے کے لوگوں کو ولایت عطا فرماتا ہے. اب قیامت تک کسی بھی سلسلے کے اندر کوئی بندہ ہو، کسی بھی سلسلے کے اندر ہو، اس وقت تک ولایت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی آپ نظر کرم نہیں فرما دے. حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی کی وہ ذات پاک ہے. آپ ولیوں کے حالات پڑھ کے دیکھیں، کسی ولی کے آپ کو زندگی کے اندر کسی بھی سلسلے کے اندر میں کہتا ہوں تلاش کر کے تو دیکھو، کسی سلسلے میں حضرت امام ربانی جیسا وجود آپ کو نظر نہیں آئے گا خدا کی قسم. اور یہ میں کوئی جوش خطابت میں بات نہیں کر رہا، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا. اگر کوئی چاہے تو ڈھونڈ بھی سکتا ہے، امام ربانی جیسا وجود کسی سلسلے میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. امام ربانی کی وہ ذات پاک ہے. آپ کے شیخ کامل حضرت خواجہ باقی باللہ نے جب آپ عظیم منصب پہ فائز ہو گئے، آپ کے شیخ کامل نے فرما دیا، آپ کے شیخ کامل نے فرمایا شیخ احمد آفتاب کہ مثل ما ہزارہ سیاردان در ضمن ایشان گنبد. آپ نے فرمایا شیخ احمد پیر ہے حضرت خواجہ باقی باللہ، وہ حضرت مجدد پاک مرید ہے. پیر اپنے مرید کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ شیخ احمد فاروقی سرہندی یہ آفتاب سورج کی مثل ہے اور ہم جیسے ہزاروں ستارے اس کی روشنی میں گم ہو چکے ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں حضرت خواجہ باقی باللہ اپنے مریدوں کو مجدد پاک کی مجلس میں بھیجا کرتے تھے، مجدد پاک کے قدموں میں بٹھایا کرتے تھے کہ جاؤ مجدد الفسانی سے اپنی روحانی تربیت کرو. سبحان اللہ. وہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم پاک، آپ کا یہ ماہ مقدس حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی آپ نے جس انداز میں یاد رکھے. آج بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں میں کہتا کہ صوفیاء ہندوستان میں نہیں تھے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ بر صغیر میں سب سے آخر میں یہاں پہ آیا ہے. جتنے روحانی سلاسل سارے یہاں پہ پہلے موجود تھے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سب سے آخر میں ہندوستان میں آیا ہے، لیکن اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی، اتنی عزت عطا فرمائی، کسی اور روحانی سلسلے کو اتنی عزت نہیں عطا فرمائی. لیکن حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی آج بھی بر صغیر میں پاکستان میں آپ کو اگر 5 وقت اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، آج بھی اگر قال اللہ تعالیٰ اور قال رسول اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے، آج بھی اگر مساجد مدارس آپ کو آباد ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ کسی اور کے مرہون منت نہیں ہے، یہ حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی کی قربانیوں کی وجہ سے آج بھی ہوتا ہے. اگر مجدد پاک کا وجود خدا کی قسم حضرت امام ربانی کا وجود اگر ہندوستان میں نہ ہوتا، بر صغیر میں اگر امام ربانی کا وجود نہ ہوتا تو آج ہم یا کسی ہندو سکھ کے گھر میں پیدا ہوتے یا کسی شیعہ کے گھر میں پیدا ہوتے. آج اگر ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے تو یہ صدقہ ہے، یہ قربانیوں کا صلہ ہے حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں اس نسبت پہ فخر، جس طرح ہمیں فخر ہے اسی نسبت کے صدقے اللہ دنیا میں، قبر میں، حشر میں، اللہ ہر میدان میں ہمیں سرخرو فرمائے. اسی نسبت پہ اللہ موت زندہ رکھے، اسی نسبت پہ موت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.